أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مثال تو سنی ہوگی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ بالکل اسی طرح ہی ایک بیچاری عیسائی عورت کے ساتھ ہوا۔ اسلام سے متاثر ہو گئی بیچاری، اور اسے جو لوگ ملے وہ شیعہ تھے، اور انہوں نے اسے کربلا مدعو کیا۔ اب وہ پہنچ گئی کربلا، اور انہوں نے اسے کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد علی ولی اللہ کا کلمہ بھی پڑھایا، اور اس کے بعد جو یہ معصومین مانتے ہیں ان کا کلمہ بھی پڑھایا، اور اس عورت کو شیعہ بنا دیا۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأشهد أن عليا عليا ولي الله ولي الله وأولاده المعصومين وأولاده المعصومين حجج الله حجة الله بالحق حجج الله بحق حجج الله حجة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. مبارك لكم هذه اللحظات، مبارك لكم هذا الإيمان واختيار طريق الإسلام شرعة لكم، إن شاء الله موفقين وتكونوا على خطى. یہی بات ہوئی نا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ پہلے وہ عورت بیچاری کیا مانتی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسائی عورت تھی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتی تھی، اور ہو سکتا ہے جیسے کہ عام طور پر عیسائی حضرات ہیں، تثلیث کے قائل ہیں، وہ بھی اسی طرح ہو، گمراہ ہو، اس مذہب کے مطابق بھی گمراہ ہو۔ لیکن ایمان کس پر رکھتی تھی؟ اللہ کے ایک نبی پر، اور گمراہی تو وہ الگ بات ہے، وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے بھی بندہ پکا ٹھکا دوزخ کا حقدار ہے۔ لیکن ایک مذہب میں رہتے ہوئے گمراہ تھی، جو مذہب آسمان سے نازل ہوا تھا، اور اس کے اندر گمراہی داخل ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ ایک ایسے مذہب کے اندر اب داخل ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، ایک اللہ کے رسول کو چھوڑ کر غیر رسول کو مان لیا، امامت کو مان لیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی نازل بھی نہیں ہوئی۔ وہ ادھر گمراہ تھی، غلط راہ پر تھی، لیکن ایک بات تو تھی کہ وہ اللہ کے کسی نبی کی ماننے والی تھی۔ اور ادھر کیا ہے؟ ادھر جس بات پر ایمان لے آئی ہے، اماموں پر، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بنائے ہی نہیں، وہ گمراہ تھی اس مذہب سے جو اللہ نے نازل کیا تھا، اور اب شامل ہو گئی اس مذہب میں جو اللہ نے نازل نہیں کیا۔ تو کیا کیا؟ اس کے پاس ایک سوال کا جواب تو تھا، بے شک گمراہ تھی، لیکن بات کرنے کے لائق تو تھی کہ میں اس مذہب پر ہوں، اس دین پر ہوں جو اللہ نے نازل کیا تھا۔ اب اس کے پاس کیا جواب ہے؟ میں اس دین پر ہوں، اس مذہب پر ہوں جو لوگوں نے خود گھڑا ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں، جو شروع سے ہی گمراہی پر گھڑا گیا ہے، جس کی بنیاد ہی گمراہی پر رکھی گئی ہے، اس مذہب، اس دین کی پیروکار ہوں۔ تو اس عورت نے ایک ایسے دین کو جو کہ تحریف ہو چکا تھا، جو کہ بدل چکا تھا، اللہ نے جو نازل کیا تھا
اس کے مطابق نہیں تھا، لیکن نام تو یہ تھا کہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ بات تو یقینی تھی۔ بے شک منسوخ ہو چکا تھا، لیکن ایک ایسا دین تھا جو کبھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، لیکن جس کے اندر داخل ہوئی وہ ایک ایسا دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نازل نہیں کیا۔ شیعت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی، امامت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی۔ کچھ لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو آپ امام کا درجہ دے دیں، بے شک وہ اچھے ہوں، لیکن یہ ان کی تعلیمات تو نہیں تھی نا۔ ان کے نام پر ایک مذہب، ایک دین گھڑا گیا ہے، اور ان کو رتبہ امامت کا انبیاء سے بڑھ کر دیا گیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نازل ہی نہیں کیا۔ تو یہ ایک ایسا دین ہے جو کہ ختم نبوت کے بعد گھڑا گیا ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ پہلے سے زیادہ گمراہی میں چلی گئی، پہلے سے زیادہ غلط راہ پر چلی گئی۔ تو اسے ہی کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیچاری عورت کو قرآن مجید پڑھنے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھنے اور صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔